السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ہوں مہر بخاری اور بی ایس سی پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت ہی عام ہے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے تحریک علی گڑھ، اور اس میں سب سے پہلا جو اس کے ٹاپک ہے تعلیمی خدمات۔ ہمارے جو اینول ایگزامینیشن ہیں بی ایس سی کے، زیادہ تر یہ ہمارا کویسچن جو ہے وہ پیپرز میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، تحریک علی گڑھ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ تحریک کیوں چلائی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے اور مسلمان غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، مسلمان پھر سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے زوال کی کیا وجہ بنی۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے دو طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ مذہب سے دوری ہے، مذہب کو انہوں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اس طبقے نے دینی مدارس قائم کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سب سے بڑی مثال دارالعلوم دیوبند تھی۔ اس نے خاص مذہبی طبقہ پیدا کیا، یہ دنیا داری سے دور تھے۔ جبکہ دوسرا طبقہ، انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ جدید علوم سے دوری ہے، لہٰذا انہوں نے تحریک علی گڑھ شروع کی، اور اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہو گزرے ہیں، جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو سیاسی طور پر سہارا دیا، بلکہ تعلیمی میدان میں جدید علوم سے مسلمانوں کو روشناس کروایا۔ تو آج ان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ سر سید 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں کے عطاب سے بچانے والی شخصیت تھے۔ جنگ کے بعد جہاں بھی، کیونکہ وہ خود انگریزوں کی ملازمت کرتے تھے، انگریزوں کے کافی قریب تھے، تو جہاں بھی وہ ہوتے تھے وہاں پر جہاں پر ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں پر تعلیمی ادارہ قائم کرتے تھے۔ اسی طرح 1859 میں سر سید احمد خان مراد آباد میں ان کی پوسٹنگ تھی، تو وہاں پر مدرسہ مراد آباد بنایا۔ بعد میں غازی پور میں جب وہ شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر غازی پور نام کا مدرسہ قائم کیا۔ تو یہ دو مدارس جو تھے، ان میں عربی، فارسی، اردو کے ساتھ انگریزی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد تھا کہ جو انگریزی علوم ہیں ان کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ علوم، کیونکہ یورپ یا مغرب جو تھے وہ لوگ تعلیم میں ہم سے آگے تھے، سائنس میں ہم سے آگے تھے، لہٰذا ان کے علوم کا جب اردو میں ترجمہ کیا گیا تو یہاں کے لوگوں کو بھی جدید علوم کے بارے میں پتہ چلا۔ تو اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے کمیٹی خواستگار مسلمانان ہند۔ سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ساتھ یورپ گئے، لندن گئے۔ وہاں پر سر سید نے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی، جس کو کہتے ہیں کمیٹی خواستگار مسلمانان ہند۔ اس کمیٹی کا مقصد تھا کہ مسلمان تعلیمی طور پر پسماندہ کیوں ہیں، اس کا جائزہ لینا، اس کی وجہ ڈھونڈنا کہ مسلمان پسماندہ تعلیم کے حوالے سے کیوں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ چندہ یا عطیات اکٹھے کیے جائیں اور مسلمان تعلیمی اداروں کی امداد کی جائے۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہیڈنگ ہے ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ۔ سر سید علی گڑھ شفٹ ہوتے ہیں 1875 میں۔ وہاں پر انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول، جس کو ایم اے او ہائی اسکول کہا جاتا ہے، 1875 میں اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ کالج بن جاتا ہے بعد میں 1877 میں، 2 سال بعد، اور اس کو انگریز بھی اس ادارے کی امداد کر رہے تھے، اور بعد میں 1920 میں سر سید کی وفات کے بعد یہ ادارہ یونیورسٹی بن جاتا ہے۔ آج بھی یہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے ہندوستان میں یہ یونیورسٹی موجود ہے۔ اس کے بعد محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس، سر سید احمد خان نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کی تعلیمی بلکہ مسلمانوں کو سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جا سکے۔
محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یہ ایک طرح سے مسلمان جو اس وقت لیڈر تھے ان کی میٹنگ ہوتی تھی اور مسلمانوں کی تعلیم کے حوالے سے جائزہ لیا جاتا تھا اور مسلم تعلیمی اداروں کی امداد کی جاتی تھی. اس سے متاثر ہو کر بہت سے مسلمانوں کے علی گڑھ طرز کے ادارے بھی بنے، جن میں اسلامیہ کالج لاہور ہے، اسلامیہ کالج پشاور ہے، حلیم کالج کانپور اور سندھ مسلم مدرسہ، وہ اسی کی امداد سے بنائے گئے تھے. اس کے علاوہ ہماری اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ. شروع میں سر سید مسلمانوں اور ہندو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. سر سید کا قول تھا کہ ہندو اور مسلمان دلہن کی دو خوبصورت آنکھوں کی طرح ہیں. لیکن بعد میں 1867 میں ہندوؤں نے اردو کی بجائے ہندی کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو سر سید اس سے بہت زیادہ مایوس ہوئے. اس کے بعد سر سید نے صرف مسلمانوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 1867 سے پہلے جو بھی ادارے بنائے گئے ان میں محمدن کا نام استعمال نہیں ہو رہا تھا. محمدن کا مطلب ہوتا ہے مسلمان. سینٹرل انڈیا میں آج بھی مسلمانوں کو محمدن کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد کے جتنے بھی ادارے بنے، سر سید نے جتنے بھی ادارے بنائے ان کے ساتھ محمدن کا نام استعمال ہوتا رہا. مطلب یہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تھے. اور آخر پر ہے مغربی تعلیم کی اشاعت. سر سید سمجھتے تھے کہ ہماری جو دیسی تعلیم ہے یہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا سر سید نے مغربی طرز کی جو تعلیم تھی اس کی اشاعت شروع کی. جدید جو سائنسی علوم تھے وہ اپنے اداروں میں پڑھانا شروع کیے. اس طرح مسلمان جو تھے، جو پہلے بہت زیادہ پسماندہ تھے، آہستہ آہستہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے. تو بچوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، تحریک علی گڑھ. بہت ہی اہم ٹاپک ہے. انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ